نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ جو بیان فرمایا کہ دو عورتیں تھیں اور ان دونوں کے پاس ایک ایک لڑکا تھا۔ ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک عورت کے لڑکے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں نے آپس میں جھگڑا شروع کیا۔ ایک نے کہا کہ بھیڑیا جس لڑکے کو لے کے گیا ہے وہ تیرا تھا، اور دوسری نے کہا کہ نہیں وہ تیرا لڑکا تھا۔ آخر کار دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے بیانات سن کر موجودہ لڑکا بڑی عمر کی عورت کو دلوا دیا۔ پھر وہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے پورا قضیہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بیان کیا۔ نیز انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنا فیصلہ دینے کا کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صورت واقعہ کی نزاکت اور پیچیدگی کو سمجھ کر اپنے خادموں سے کہا کہ ذرا چھری لے آؤ، میں اس لڑکے کو بیچ میں سے دو ٹکڑے کر کے ان دونوں عورتوں میں بانٹ دوں گا۔ چھوٹی عمر کی عورت نے ان کا یہ فیصلہ سنا تو تڑپ اٹھی اور کہنے لگی اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کریں، لڑکا بڑی عمر والی عورت ہی کو دے دیں، یہ اسی کا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عمر والی عورت کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کو لڑکا دلوا دیا۔ تو اس واقعے میں جب اصل ماں نے جب یہ دیکھا کہ میرے بچے کے دو ٹکڑے ہونے والے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ لڑکا جو ہے وہ بڑی عمر والی عورت کو دے دیں۔ اور اس سے پہلے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا تو داؤد علیہ السلام نے حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ پھر ان دونوں عورتوں نے جو قبول کیا، اور آپ نے چھوٹی عمر والی عورت کو وہ اس کا جو بچہ جو تھا وہی اس کی اصل ماں تھی، اور آپ نے وہ بچہ اس کو دے دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں عدل و انصاف سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اس واقعے میں ہمیں عدل و انصاف کا بھی جو درس ملتا ہے۔ حدیث سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ سبق پڑھ پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔